سبق نمبر 99، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 35 تا 43۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تم، وابتغوا اور تلاش کرو تم، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ قرب کو، وجاہدوا اور جہاد کرو تم، فی سبیلہ اس کی راہ میں، لعلکم تاکہ تم، تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو اگر، ان لہم اپنے لیے، ما وہ جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارا، ومثلہ اور اس کے جتنا اور بھی، معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا تاکہ بدلے میں دیں وہ، بہی اس کو، من عذابی عذاب سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ما تقبل نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پوری آیت۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی ہو تاکہ اسے بروز قیامت عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یریدون چاہیں گے وہ، ان یخرجوا کہ نکل جائیں وہ، من النار آگ سے، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، منہا اس سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ پوری آیت۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اسے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ والسارق اور چوری کرنے والا مرد، والسارقة اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا کاٹ دو تم، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً سزا ہے، بما اس کی جو، کسبا کمایا دونوں نے، نکالاً عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے حکمتوں والا ہے۔ پوری آیت۔ اور چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے یہی ان کے کیے کی عبرتناک سزا ہے اور اللہ غالب ہے حکمتوں والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ فمن پھر جس نے، تابا توبہ کر لی، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یتوب توبہ قبول کر لے گا، علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ پوری آیت۔ پھر جس نے اپنے جرم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بخشنہار مہربان ہے۔
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ علم تعلم، کیا تو جانتا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ، لہو، اسی کی ہے، ملک، بادشاہت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، یعذب، عذاب دیتا ہے وہ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویغفر، اور بخش دیتا ہے وہ، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر ہی قادر ہے۔ پوری آیت۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کی تو بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ تو ہر چیز پر ہی قادر ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ مغموم کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو، یسارعون، بھاگے جاتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن، اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جو، ہادو، یہودی ہیں، سماعون، جاسوسی کرتے ہیں وہ، للکذب، جھوٹ کے لیے، سماعون، جاسوس ہیں وہ، لقوم آخرین، دوسری جماعت کے لیے، لم یأتوک، وہ آپ تک نہیں آئے، یحرفون، وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ، کلام کو، من بعد، بعد میں، مواضعہ، اس کی جگہوں سے، یقولون، کہتے ہیں وہ، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہی، فخذوہ، تو لے لو تم اس کو، وان لم، اور اگر نہ، تؤتوہ، دیا جائے تمہیں وہ، فاحذروا، تو تم بچ جاؤ، ومن، اور وہ جسے، یرید اللہ، چاہے اللہ، فتنتہ، فتنے میں رہنا اس کا، فلن تملکا، تو آپ کام نہیں آ سکتے، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ کے ہاں، شیئن، کچھ بھی، اولئک، وہ لوگ، الذین، وہی ہیں جو، لم یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، ان یطہر، کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دل، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ پوری آیت۔ اے رسول، آپ کفر میں تیزی سے گرتے لوگوں کا غم نہ کریں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اس دوسرے گروہ کے جاسوس بن کر جو آپ تک نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر کر کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو بچ کے رہنا، اور جس کے فتنے میں رہنے کا ارادہ اللہ کر لے تو آپ اللہ کے ہاں اس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں اللہ جن کے دل پاک کرنا ہی نہیں چاہتا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ سماعون جاسوسی کرنے والے، للکذبی جھوٹ کے لیے، اکالون خوب کھانے والے، للسحتی حرام کو، فإن پھر اگر جاؤکا آ جائیں وہ آپ کے پاس، فحکم تو فیصلہ کر دیں آپ، بینہم ان کے درمیان، او یا اعرض منہ پھیر لیں آپ، عنہم ان سے، وإن اور اگر تعرض منہ پھیر لیں آپ، عنہم ان سے، فلن تو ہرگز نہیں، یضروکا بگاڑ سکتے وہ آپ کا، شیئن کچھ بھی، وإن اور اگر حکمتا فیصلہ کریں آپ، فحکم تو فیصلہ کریں، بینہم درمیان ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب بے شک اللہ پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ پوری آیت جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے، خوب حرام کھانے والے، پھر اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کے مابین فیصلہ کریں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر بھی لیں تو وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان کے مابین فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَكَيْفَ اور کیسے، يُحَكِّمُونَكَ فیصلے لیں گے وہ آپ سے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا اس میں، حکم اللہ کے حکم ہیں، ثم یتولون پھر پھرے جاتے ہیں وہ، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہیں وہ، بالمؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت اور آپ سے وہ کیسے فیصلے لیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کے حکم درج ہیں، اس کے باوجود وہ پھرے جاتے ہیں، در حقیقت وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ اس رکوع میں 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے لعلکم تفلحون تک فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کو وسیلہ کہا گیا ہے۔ یہاں ڈرنے سے مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد سے مراد اس کی رضا والے کام کرنا ہے۔ مفسرین اصحاب رسول نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ بحوالہ مسلم اور مسند احمد بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو تم اس کا جواب دو، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ جو میرے لیے دعا کرے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ حدیث سے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، مقام قرب کی تمنا سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو تھی، جس کے لیے آپ نے اپنے امتیوں کو دعا تلقین فرمائی۔ اگرچہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں طے ہے، جہاں نہ کوئی مرسل نبی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ، تاہم امتیوں کا یہ دعا کرنا ان کے اپنے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ معلوم ہوا مقام قرب کے حصول میں جہاں ترک معاصی اور اعمال صالحہ ضروری ہیں، وہاں دعائیں بھی خاص اثر رکھتی ہیں، خود کی جائیں یا نیک لوگوں سے کروائی جائیں، بلکہ نیک لوگوں کا قرب اختیار کر لینا بھی نیکی بن کر قرب الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، نبیوں ولیوں سمیت ہر بندہ ہی وسیلے کا متلاشی اور متمنی ہے،
اور نیکیاں، دعائیں اور نیک لوگ وسیلے کا زینہ ہیں، اور وسیلہ کامیابی کی کنجی ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 57 میں اس بات کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا: جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امیدوار رہتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ مطلب، اللہ کے جن پیاروں کو کسی بھی درجے میں کار مختار یا کار پرداز یا اللہ کی بارگاہ میں سفارشی سمجھ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود حصول وسیلہ اور قرب خداوندی کے لیے کوشاں اور محتاج ہیں۔ لہٰذا محتاجوں کو پکارنا کوئی عقل مندی نہیں۔ البتہ اللہ سے مناجات کے وقت ان کے ساتھ عقیدت و محبت اور نسبت کو بطور وسیلہ پیش کرنے میں حرج بھی نہیں، اگر یقین یہ ہو کہ اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں۔ آیت نمبر 36 ان الذین کفروا سے ولہم عذاب علیم تک فرمایا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی ہو تاکہ اسے بروز قیامت عذاب سے بچنے کے لیے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافر کے لیے عذاب سے نجات کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ مفسرین نے اس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا ہے کہ کافر اگر دنیا بھر کے خزانے خیرات کر کے بھی آئے تو بوجہ کفر یہ خیرات بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 37 یریدون سے ولہم عذاب مقیم تک فرمایا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اسے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یعنی کافر تمنا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے اور التجائیں بھی کریں گے۔ قرآن کی دیگر آیتوں میں یہ تینوں باتیں مذکور ہیں، مگر کافروں کے لیے دائمی عذاب طے ہے، بنسبت گنہگار مسلمانوں کے کہ انہیں کبھی نہ کبھی آگ سے نکل کر بوجہ ایمان جنت میں جانا ہی ہے۔ آیت نمبر 38 والسارق والسارقۃ سے واللہ عزیز حکیم تک فرمایا، اور چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے یہی ان کے کیے کی عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی سزا سے مقصود لوگوں کو عبرت دلانا ہے، اور یہ سزا شرعی حدود میں سے ایک حد ہے جسے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اس سزا کو معاف کرنے یا معطل کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین نے اپنے ادوار میں اس سزا کو نافذ رکھا۔ فقہا کے بقول چوری میں چور کا چھپ کر کام ڈالنا اور مالک کا اپنے مال کو محفوظ بنانا یا نگرانی میں رکھوانا ضروری ہے۔ اگر ذرا سا بھی فرق آ گیا تو ہاتھ کاٹنے کی حد ساقط ہو جائے گی۔ ہاں، قاضی کوئی اور سزا دے سکتا ہے۔ تمام حدود طے کرنے میں اللہ ہی غالب ہے، اور حدود میں اللہ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ چوری کی مقدار اور مزید تفصیلات فقہ کی بڑی کتابوں میں دیکھ لی جائیں۔ آیت نمبر 39 فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم فرمایا، پھر جس نے اپنے جرم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ یعنی سابقہ گناہ سے توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تو اللہ آخرت کی سزا معاف کر دے گا۔ یہ معافی اللہ پر واجب نہیں بلکہ یہ اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ کیا توبہ کر لینے سے دنیا میں شرعی سزا معاف ہو جائے گی یا نہیں، یا بغیر توبہ کیے صرف حد جاری ہو جانے سے ہی آخرت میں خلاصی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس پر مجتہدین کے موقف مختلف ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیے جائیں۔ آیت نمبر 40 الم تعلم سے واللہ علی کل شیء قدیر تک فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کی تو بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ تو ہر چیز پر ہی قادر ہے۔ یعنی ہر انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اللہ سے کسی کام کی بابت پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں، اللہ کی بادشاہت ذاتی ہے، اللہ ہر چیز کی طرح اپنے بندوں پر بھی حق رکھتا ہے، اللہ چاہے تو دنیا آخرت کی سزا دے، چاہے تو یہاں اور وہاں معاف کر دے۔ آیت نمبر 41
یا ایھا الرسول سے ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم تک فرمایا اے رسول آپ کفر میں تیزی سے گرتے لوگوں کا غم نہ کریں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہیں، یعنی کچھ منافق جو دل سے یہودی ہی تھے اور کچھ اعلانیہ یہودی، دونوں آپس میں مل کر کفر کو قائم رکھنا اور اسلام کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہودی اپنے دعوے میں تورات کے پیروکار تھے اور منافق اپنے منہ سے خود کو مسلمان کہتے تھے، مگر ان کی حرکتیں ان کے کفر پر دلالت کر رہی تھیں۔ ان باتوں سے آپ علیہ السلام غمگین ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آگے فرمایا جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اس دوسرے گروہ کے جاسوس بن کر جو آپ تک نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر کر کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے لے لینا اور اگر یہ نہ ملے تو بچ کے رہنا۔ یعنی منافقوں اور یہودیوں کا کام بس مسلمانوں کی جاسوسی کرنا اور اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر باتیں پھیلانا اور اپنے راہبوں کاہنوں تک پہنچا دینا تھا، جو بوجہ تکبر و نفرت کے بارگاہ نبوت میں خود تو نہ آتے تھے مگر جاسوس بھیجتے رہتے تھے۔ امام بغوی کے مطابق خیبر کے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ امیر جوڑا زنا کر بیٹھا۔ ان کے پیشوا تورات میں تحریف کر کے مرضی کی سزا دینا چاہتے تھے۔ پھر سوچا مدینے کے یہودیوں کے ہمراہ جوڑے کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیج کر فیصلہ کروا لیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی شریعت کافی نرم ہے۔ ساتھ ہی کہہ دیا سزا ہماری رائے سے ملتی جلتی ہو تو قبول کر لینا ورنہ نہیں۔ آپ نے یہودیوں کے بڑے عالم ابن سوریہ کو بلا کر فرمایا تمہیں اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی ہے بتاؤ شادی شدہ زانیوں کی سزا تورات میں کیا لکھی ہے؟ ابن سوریہ نے کہا سنگساری۔ آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں نے اسے بدلا کیوں؟ ابن سوریہ کہنے لگا امیروں اور بادشاہوں کے کہنے پر سنگساری ختم کر کے صرف کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے شہر پھرانے کی سزا پر سب راہبوں کو اتفاق کرنا پڑا، کیونکہ زنا عام ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس جوڑے کو سنگسار کروا دیا اور پھر فرمایا یہود نے اللہ کا حکم مردہ کر دیا تھا، اللہ نے میرے ذریعے زندہ کروا دیا۔ اسی طرح یہود کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قریظہ کے مابین کمزور اور طاقتور کے فرق سے قتلوں کے قصاص کا معاملہ تھا۔ اسلام کے غلبے سے پہلے نبی علیہ السلام کے مدینہ پہنچتے ہی کمزوروں نے یہ فرق مسترد کر دیا کہ اب ہم مسلمانوں کے نبی سے تعامل لیں گے۔ طاقتوروں نے جاسوس بھیجے کہ اصل بات چھپا کر پتہ چلایا جائے جناب کا کیا موقف ہے، بات ہماری برتری کی ہوئی تو ہم بھی تائید کر دیں گے ورنہ نہیں۔ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو ساری حقیقت بتا دی۔ آخر میں فرمایا اور جس کے فتنے میں رہنے کا ارادہ اللہ کر لے تو آپ اللہ کے ہاں اس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں اللہ جن کے دل پاک کرنا ہی نہیں چاہتا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یعنی شریر اور بدنیت لوگوں کا دنیا میں وجود اللہ کی تکوینی حاکمیت سے خارج ہے، نہ ہی ان کا کردار اللہ کے ارادے سے ہٹ کر ہے، بلکہ شیطان کی طرح وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ جب اللہ کا ارادہ انہیں پاک کرنے یعنی جبراً ان کی اصلاح کرنے کا نہ ہو تو آپ علیہ السلام ان کی ہدایت اور نجات کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہر مرنے والا اللہ کے ارادے سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہو تو کوئی بھی ہمدردی کے باوجود اسے بچانے میں بے اختیار ہی رہتا ہے، لہٰذا یہود و منافقین کا کفر کی طرف لپکنا آپ علیہ السلام کو غمگین نہ کرے۔ یہی وہ شریر کردار ہے، دنیاوی ذلت اور اخروی عذاب جن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 42 سماعون للکذب سے ان اللہ یحب المقسطین تک فرمایا جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے، خوب حرام کھانے والے، یعنی یہودیوں کے وہ مذہبی پیشوا
جو جھوٹے شخص کا جھوٹ سن کر بھی رشوت کے عوض اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کرتے تھے، یا وہ سفارشی لوگ جو رشوت لے کر کسی کی سفارش کر دیا کرتے تھے، دونوں ہی مراد ہیں۔ اکثر مفسرین کے بقول رشوت لے کر جھوٹے کو سچا کر دینا تو کفر ہے۔ آیت میں رشوت لے کر سچے کو سچا کرنے والے حکام یا سفارشی مراد ہیں۔ یہودیوں کا کام ادھر کی ادھر کر کے پیسے بٹورنا حرام کھانا بن گیا تھا۔ آگے فرمایا، پھر اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کے مابین فیصلہ کریں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر بھی لیں تو وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یعنی جو کافر آپ علیہ السلام کے دائرہ اقتدار میں نہ آتے ہوں مگر وہ آپ ہی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہوں۔ مفسرین کے بقول آیت میں نبی علیہ السلام کو ایسے کافروں کے مابین فیصلوں کا اختیار دے دیا گیا، چاہے کریں چاہے نہ کریں، اور اگر آپ انکار بھی کر دیں گے تو خیر ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، گویا کسی قسم کا دباؤ لینے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں فرمایا، اور اگر آپ ان کے مابین فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر باہر والے کافر آپ ہی سے فیصلہ چاہتے ہوں اور آپ کی اپنی تمنا بھی ہو تو پھر دین حق کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ انصاف پسند ہے۔ انصاف پر مبنی فیصلوں سے دنیا والوں کو ایک اچھا پیغام بھی جائے گا۔ ان آیات میں اس بات کی وضاحت ہے مذہبی رہنماؤں کو ممبر و محراب کے علاوہ لوگوں کے ذاتی تنازعات نمٹانے کا منصب بھی سنبھالنا چاہیے۔ آیت نمبر 43، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تک فرمایا، اور آپ سے وہ کیسے فیصلے لیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کے حکم درج ہیں، اس کے باوجود وہ پھرے جاتے ہیں، در حقیقت وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ یعنی زنا اور قتل، ڈکیتی اور چوری وغیرہ کی شرعی سزائیں جو قرآن میں مذکور ہیں تورات میں بھی یہی تھیں، جو بدبخت یہودیوں نے بدل ڈالیں۔ اب جو تورات پر ایمان میں جھوٹے ثابت ہو گئے ہوں وہ قرآن کے مطابق آپ علیہ السلام کے جاری کردہ فیصلے بھلا کیسے مان لیں گے؟